بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آئیے آج ہم چلتے ہیں اس لمحے کی طرف جہاں سے انسانیت کی کہانی شروع ہوئی۔ وہ لمحہ جب وقت رک گیا، خاموشی پھیل گئی اور صرف اللہ رب العزت کی معیشت کار فرما تھی۔ زمین اپنی گردش میں تھی، آسمان خاموش، ستارے اپنی روشنی میں محو، مگر تقدیر میں کچھ نیا لکھا جانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ جملہ محض ایک اعلان نہیں تھا بلکہ تخلیق کے سب سے بڑے راز کا اظہار تھا۔ فرشتوں نے سنا، حیران ہوئے، عرض کی، اے رب العالمین، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں ایک ایسے راز سے واقف ہوں جسے تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ راز انسان ہے۔ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو عقل و شعور اور اختیار رکھے، جو زمین پر اس کی نشانی ہو، جو تسبیح کرے مگر محبت سے، سجدہ کرے مگر شعور کے ساتھ۔ پھر اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، اپنی مٹی پیش کر۔ زمین نے اطاعت کی، ہر خطے، ہر رنگ، ہر ذائقے کی مٹی جمع کی گئی، کہیں نرم، کہیں سخت، کہیں خوشبودار، کہیں بھاری۔ اس مٹی میں انسان کے رنگ، قومیں اور فطرتیں چھپی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ملایا۔ فرشتے دیکھتے رہے کہ رب العالمین ایک جسم تشکیل دے رہا ہے۔ مٹی کو گوندا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ پختہ مٹی بن گئی جس سے ایک حسین پیکر ابھرنے لگا۔ وہ پیکر انسانی شکل میں تھا مگر بے جان۔ فرشتے اس کے گرد چکر لگاتے، حیرت میں پوچھتے، یا رب، یہ کون ہے؟ ابلیس بھی قریب آیا، اس نے اس پیکر پر ہاتھ مارا، آواز گونجی، اس نے تکبر سے کہا، یہ تو کھوکھلا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرنا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار آسمانوں اور زمین نے کیا۔ اللہ رب العزت نے اس پیکر میں روح پھونکی، روح آہستہ آہستہ سر کی جانب بڑھی، آنکھوں نے روشنی دیکھی، کانوں نے آواز سنی، دل نے دھڑکنا شروع کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا سانس لیا۔ یہ انسانیت کا پہلا لمحہ تھا۔ فرشتے جھک گئے، نور کے پھول برسنے لگے اور کائنات میں پہلی بار انسان نے آنکھ کھولی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں سمیع و بصر دی ہے، تمہیں علم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ پاک نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ علم انسان کا سب سے بڑا امتیاز تھا۔ فرشتوں سے فرمایا گیا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو علیم و حکیم ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے تمام نام بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یوں انسان کا شرف ظاہر ہوا۔ علم و فہم اور شعور کی نعمت نے اسے فرشتوں سے ممتاز کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اسجد الآدم، آدم کے آگے سجدہ کرو۔ سب جھک گئے۔ سجدہ دراصل عبادت نہیں تھا بلکہ تعظیم تھی۔ رب کے حکم کے تحت نور کے فرشتے جھک گئے، ارواح نے تعظیم کی، آسمانوں میں روشنی پھیل گئی، مگر ایک مخلوق نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس۔ اللہ پاک نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تکبر نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، اے رب، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جا، تجھے مہلت ہے، مگر یاد رکھ، میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا،
ان کے آگے پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں سے گھیر لوں گا، یہاں تک کہ وہ بھٹک جائیں گے۔ اور یوں انسان کا پہلا دشمن وجود میں آیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، جہاں کوئی بھوک نہ تھی، نہ پیاس، نہ کوئی دکھ، ایک ایسی بستی جہاں ہر طرف سکون تھا، روشنی تھی، رحمت تھی۔ فرشتے مبارکباد دینے لگے، اے آدم علیہ السلام، تمہیں سلام ہو، تم پر سلامتی ہو۔ آدم علیہ السلام جنت کی سیر کرتے، نعمتوں کو دیکھتے، مگر دل میں ایک احساس تھا، تنہائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم علیہ السلام، میں دیکھتا ہوں کہ تم تنہا ہو، میں تمہیں تمہارے جیسے ایک جوڑے سے نوازوں گا تاکہ تمہیں سکون ملے۔ اور یوں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو سامنے ایک حسین و پاک وجود کھڑا تھا۔ فرمایا گیا، اے آدم، یہ حوا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ تم دونوں سکون پاؤ۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ ہر شے ان کے لیے تھی، ہر پھل، ہر درخت، ہر نعمت ان کے لیے حلال تھی سوائے ایک درخت کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ آزمائش تھی، بندگی کی پہچان اور کہانی یہاں سے ایک نئے موڑ پر آنے والی تھی۔ آسمان خاموش تھا، شیطان طاق میں تھا، اور جنت کے باغ میں انسان کے امتحان کا آغاز ہونے والا تھا۔ محترم ناظرین، یہ تھی قسط اول، تخلیق آدم علیہ السلام، آغاز انسانیت، انسان کی پہلی سانس اور پہلی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دی، علم دیا، خلافت دی، اور پھر فرمایا، تمہیں زمین پر بھیجوں گا تاکہ تم اسے آباد کرو، آزمائش سے گزرو اور پھر میری بارگاہ میں لوٹو۔ محترم ناظرین، انسان کی اصلیت یہی ہے، خاک سے بنا مگر اس میں روح خدا کا نور ہے۔ وہ زمین کا مسافر ہے مگر اس کا دل آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ یہی انسان کا سفر ہے، یہی آغاز کہانی ہے۔ محترم ناظرین، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے جنت، شیطان کا وسوسہ اور وہ لمحہ جب انسان پہلی بار لغزش کرتا ہے اور پھر توبہ کے آنسو بہا کر دوبارہ اپنے رب سے جڑتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔